السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، اسرائیل حماس لڑائی کے 17ویں روز بھی غزہ صہیونی افواج کے نشانے پر ہے. ایک جانب بمباری، زمیں بوس آبادیاں، بے گھر فلسطینی اور معصوم لاشیں، اور دوسری طرف عالمی سیاست کی بساط پر بڑی طاقتوں کی جانب سے ظلم و جبر کی پہرے داری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ کے معصوموں پر کیا کچھ بیت گیا، آئیے اسی پر بات کرتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کی صورتحال آتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حملوں میں مزید 356 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 17 روز میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 4741 ہو گئی ہے، جن میں 40% بچے بھی شامل ہیں. فلسطینی حکام کے مطابق حملوں میں 16,000 فلسطینی بھی زخمی ہیں. مغربی کنارے پر اسرائیلی حملوں میں مزید 2 ہلاکتوں کے بعد شہداء کی تعداد 91 ہو گئی ہے. گزشتہ رات غزہ پر اسرائیل کا پہلا زمینی حملہ حماس کے القسام بریگیڈ نے پسپا کر دیا. خان یونس کے مقام پر قابض فوج کا ایک ٹینک تباہ اور ایک فوجی ہلاک ہوا. اسرائیلی افواج نے گزشتہ رات جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. یہ تھی پچھلے 24 گھنٹے کی اپڈیٹ جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے. وقار خان صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. سر، 16 روز جب ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ شہادتیں 4000 سے اوپر تھیں. اب 4700 سے بھی اوپر شہادتیں جا پہنچی ہیں. سر، یہ شہادتوں کا سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ جی، آئی تھنک شروع میں تو پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ شاید جو وار ہے وہ لمیٹڈ ہوگی، لیکن یہ آئی تھنک ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہی ہو رہا ہے، جو بیسیکلی اپنی ایک جینون آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جس کو نہ صرف یونائٹڈ نیشن نے بلکہ اوسلو ایکارڈ 1999 میں ہوا، اسے پرومس کیا گیا تھا. اور آج کوئی 24 سال ہو گئے ہیں، وہ جو پرومس تھا یاسر عرفات کے ساتھ وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. باقی اس میں ایک پرپیچول سٹیٹ آف ڈینائل ہے جو بیسیکلی اسرائیل بھی کر رہا ہے، جو صہیونی آپ کہہ لیں پاور کے انڈر ہے، اور اس کے بعد ویسٹ اس کو فل بیک اپ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک لمبی لائن ہے جس میں یو ایس پریزیڈنٹ، اس سے پہلے جو ہے آپ کے یورپین یونین کی پریزیڈنٹ آئی ہیں، جرمنی کے چانسلر تھے وہاں پہ، اس کے بعد برطانیہ کے جو رشی سونک ہے، بلکہ ایک جہاز میں ان کو دکھایا گیا، شاید اسلحہ بھی ساتھ تھا، اور وہ شو کر رہے تھے سولیڈیرٹی کہ ہم ان کی مدد کو آئے ہیں. ابھی آئی تھنک جو وار ہے وہ چانسز یہی ہے کہ ایکسپینڈ کرے گی، بیکاز اس کے اندر جو متحارب گروپس ہیں موسٹ پرابلی وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. آلریڈی آئی تھنک حزب اللہ کی طرف سے ریئیکشن شروع ہوا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مڈل ایسٹ اس پر بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی سین لیٹ سے اسٹیٹمنٹ شپ نہیں ہے ویسٹ میں، اسرائیل میں، اینڈ آئی وڈ سے ایون OIC کی اس لحاظ سے ٹوتھ لیسنس ہے کہ آپ جو ہے اتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو نیبرنگ ہیں اسرائیل کے، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سک رہے. اور ایون ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے شور کے باوجود ڈسپائٹ کے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے. ابھی ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں، فرانس میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، اس کے بعد نائجیریا میں ہوا، اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ہے، پاکستان میں ہوا ہے، بنگلہ دیش میں، اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں. لیکن شاید جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ لینے میں ابھی تک ہچکچا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن، اور ایسے کون سے انٹرسٹ ہیں. جی تو بریگیڈیئر صاحب، ابھی اسرائیل نے زمینی کارروائی کا بھی پلان بنا رکھا ہے، کوشش بھی انہوں نے کر لی ہے، لیکن حماس نے ان کا حملہ ناکام بنا دیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حماس زمینی جنگ لڑنے کے لیے اس وقت تیار ہے؟ جی، اس میں اگر آپ دیکھیں غزہ کا جو اسپیشلی ناردرن پورشن ہے تقریباً 60% آلموسٹ مسمار کر دیا گیا ہے، اور اس میں ڈسپائٹ کہ اس کے اندر حماس کے کچھ انڈر گراؤنڈ پوزیشنز بھی ہیں، اور شاید اسی پہ وہ بینک کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل بھی ریلکٹنٹ ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اربن وارفیئر میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں پھر کافی نقصان ہوتا ہے، اور آپ کو ایک ایک بلڈنگ اور ایک ایک ٹنل کو کلیئر کرنا پڑے گا. لیکن ابھی دیکھنا یہی ہے مینلی کہ جو ریجن ہے اس میں جو متحارب گروپس ہیں ان کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. تو سو فار یہ ریکانسنس یا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح انہوں نے آئی تھنک کل بھیجے اپنے ٹینکس اور کچھ بختربند دستے جو کہ ہٹ بھی ہوئے ہیں. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ابھی سچویشن ویٹ اینڈ واٹ والی ہے. بالکل، اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، دنیا کی طرف سے ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے. غزہ اور عالمی سیاست کی بساط اس وقت ان کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ امریکہ کی جانب سے بھی اپنے ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی کچھ رسپانس سامنے آیا ہے، اور میزائل نصب کرنے اور مزید فوج بھیجنے کا گرین سگنل بھی
امریکہ کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یورپی یونین کی بات کریں تو امریکی صدر سے رابطے کے بعد برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے بھی صہیونی ریاست کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ چین کی بات کریں، چین کا بھی بڑا رسپانس سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ کے بعد چین نے بھی اپنے 6 بحری جنگی جہاز خلیج کے پانیوں میں داخل کر دیے، لیکن خطے کے دورے پر آئے سینئر چینی سفارتکار نے مسئلے کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب نے تو OIC کانفرنس کو بھی ہوسٹ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے بھی فرانس، کینیڈا کے سربراہان مملکت سے ملاقات رابطہ کیا ہے۔ محمد بن سلمان نے غزہ سے جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہوئے ساحلی پٹی کا ماسرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے مسلسل بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر حملے فوری طور پر بند کرے، ورنہ پورا خطہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب یہ رسپانسز جو سامنے آئے ہیں پوری دنیا سے، بیانات بھی آ رہے ہیں اور میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور سفارتی سطح پر کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن چین جب میدان میں آیا، آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے؟ جی، اگر آپ کے پاس وہ کوئی میپ اویلیبل ہے سچویشن کا، اگر آپ وہ دکھا دیں تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر کے پھر آئی تھنک وی کین ڈسکس اٹ بیٹر، اگر آپ کے پاس ہے وہ۔ جی بالکل، ہم اس کو دکھاتے ہیں۔ بالکل، میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا کہ وہ کائنڈلی اس کو، جی بریگیڈیئر صاحب وہ چل بھی رہا ہے، آپ اس کے تھرو ہمیں ذرا گائیڈ بھی کیجیے، بتائیے بھی۔ یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے، میں اسی کی بات کروں جس کے اندر ڈپلائمنٹ آف فورسز ہے۔ اگر وہ آن ہے تو اس کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کیسے بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ مین مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے، اور اس کے اندر جو ریڈ سرکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ امریکن فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے جو ان کے پرماننٹ بیسز ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی تعداد تقریباً 40 سے 50 ہزار ٹرپس ہے، جس کے اندر ان کی ایئر فورس ہے، ان کے اندر مرینز ہیں اور لینڈ فورسز اور نیوی وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بلیک باکسز نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی متحارب گروپس ہیں جو ایریڈ ہیں اگینسٹ لیٹس سے ویسٹرن پاورز، اور اس میں اگر آپ ساؤتھ میں دیکھیں یمن ہے، ان کی انصار اللہ بیسیکلی ایک فورس ہے، ان کے پاس کافی میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک آئی تھنک 2-3 میزائل داغے بھی تھے جو US نے انٹرسیپٹ کیے۔ اسی طریقے سے پھر آپ مین مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، ایون بحرین میں ان کے کچھ گروپس ہیں، پھر اوپر سیریا میں زینبون اور فاطمیون بریگیڈ ہے، اس طرح جو ہے عراق میں پھر چلے جائیں تو وہاں کتائب بریگیڈز ہیں 2-3، پھر اس طرح حماس ہے اور اسلامک جہاد ہے۔ سو آل ٹولڈ، اینڈ دین آف کورس ایران آل دو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ ایک مخالف گروپ میں آتا ہے، سو وہ بھی کس سٹیج پہ اگر لڑائی پھیلتی ہے تو انٹر ہو سکتا ہے۔ اور 2-3 بڑے چوک پوائنٹس ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جس میں، اور اس کو پھر نیچے اگر آپ اسکرٹ کرتے ہیں عربین پینسلولا کو تو باب المندب ہے، اور پھر سوئز کنال۔ یہ 3 چوک پوائنٹس تقریباً 60% آف گلوبل آئل اور کافی حد تک 30% آف گلوبل ٹریڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، یہاں سے فلو ہوتا ہے ڈیلی۔ سو اگر خدا نخواستہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور پھر میزائل فورسز اس میں شون ہیں کہ ساؤتھ میں جو ہوتی باغی ہیں یا انصار اللہ ان کے پاس ہے، اسی طرح حزب اللہ کے پاس آئی تھنک کئی لوگ کہتے ہیں شاید 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے میزائلز کی۔ اسی طریقے سے سیریا میں جو بریگیڈز ہیں ان کے پاس ہیں، اور پھر حماس کی اپنی راکٹ فورسز ہیں۔ تو ڈسپائٹ کہ اسرائیل نے اپنا ڈوم شوم بنایا، لیکن اگر یہ ایک بڑی آئی تھنک میزائل وارفیئر کی طرف جاتے ہیں تو پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے آئی تھنک US نے ایک تو اپنی ایک مرین ٹاسک فورس موو کی ہے، 2000 جو ہے ٹرپس پہ مشتمل ہے، وہ میڈیٹرینین میں پہنچ چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لاجسٹک سپورٹ دیں گے، فزیکلی آپریٹ نہیں کرے گی، تو موسٹ پرابلی پھر وہ ان کے جو اسلحہ آئے گا اس کو ان لوڈ کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ اسی طریقے سے کوئی 2600 جو ہے فورسز پہ مشتمل جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ تو اس اور پھر الرٹ بھی ہے، US نے الرٹ کر دی، اگر آپ دیکھیں ان کے بیسز ایک ٹارگٹ بن جاتے ہیں اگینسٹ دی اریڈ فورسز، تو اس میں کوئی بھی چنگاری جو آئی وڈ سے کہ اس پاؤڈر کیک کو بلو اپ کر سکتی ہے، تو اس میں آئی تھنک بڑی پاورز کی بڑی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو ادھر روکیں، اسرائیل کا ہاتھ روکیں، بیکاز ابھی چیزیں آئی تھنک آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب اٹھایا، اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے میپ کے ذریعے ہمارے سمجھا بھی دیا ہے کہ یہ کون کون سے کتنے امپورٹنٹ ایریاز ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا سابق سفیر نجم الثاقب صاحب نے۔ نجم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ اگر حالات کو نہ روکا گیا تو مڈل ایسٹ پورا اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے جو جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل کو کھلی چھٹی امریکہ نے دے رکھی ہے، کیا اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ جتنا نقصان ہو سکتا ہے 10, 15, 20 دنوں میں آپ کریں، حماس کو نقصان پہنچائیں، فلسطین کو نقصان پہنچائیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس
جنگ کو جو اس وقت حماس اور اسرائیل کی ہے اس کو بڑھانے میں کون راضی ہے, کس کو فائدہ ہوگا, اور کون کون سے ممالک ہیں, چاہے وہ عرب ورلڈ کے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ہیں یا بڑی طاقتیں ہیں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ جنگ کو بڑھانے کے موڈ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اس میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ بڑھے سوائے ان ایمیونیشن اور آرسنل اور وہ جو کمپنیاں ہیں آپ کی جو یہ اسلحہ بناتی ہیں زیادہ تر ویسٹرن ممالک میں, وہ شاید انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ جنگ بڑھے تاکہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ بکے. اس وقت کوئی نہیں چاہتا. اور ویسے بھی جب سے یہ یوکرین کی وار آئی ہے تو 2 دھڑوں میں تو آلریڈی تقسیم ہو چکے ہیں, لیکن اس جنگ کا بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا جی اچھا چلو آپس میں ہی آپ نبیڑ لیں, یعنی روس پہ اور یوکرین پہ چھوڑ دیا گیا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرف جو ہے وہ مقابلہ ٹکر کا نہیں ہے. چونکہ ٹکر کا نہیں ہے اس لیے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی سکرینز پہ یا آپ کے جو یعنی مختلف چینلز ہیں یا آپ کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر ہیومن فیکٹر کو دیکھ رہی ہیں, ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس کو دیکھ رہی ہیں جی. اور اس میں آپ کے OIC کے 56 ممالک بھی شامل ہیں, یونائٹڈ نیشنز بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو مر رہے ہیں, یہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے, جن کی بجلی بند ہے, جن کے پاس پانی نہیں ہے, ان کو آپ غذا پہنچائیں. اس سے مجھے کیا یعنی ایز اے ڈپلومیٹ میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اور خاص طور پہ ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ پورے کا پورا ساتھ دے رہی ہیں اسرائیل کا نمبر 1, اور وہ اس وقت تک میدان میں نہیں آئیں گی جب تک کہ اسرائیل کی طرف سے ان کو ایک گو ہیڈ نہیں ملتا کہ چلیں جی اب ہم نے جو کرنا تھا ہم نے وہ کر لیا ہے. اب وہ کیا کیا کر لیا ہے, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد اس غزہ کی پٹی میں کم ہو گئی ہے. نمبر 2, وہ جو ایک ٹنل بنائی تھی آپ نے اس سے کئی جو ہیں وہ فلسطینی وہ آلریڈی وہاں سے جا چکے ہیں. نمبر 3, اس ہسپتال پہ جو یعنی حملہ کیا یعنی اسرائیل کی طرف سے ہوا اس کے بارے میں بھی رپورٹس آ گئی ہیں کہ وہ یعنی بیسیکلی وہ چیز نہیں تھی جو بتائی گئی, اور وہ ایک US بیسڈ کوئی بام تھا جو کہ خاص موقعوں پہ گرایا جاتا ہے. چلے جی وہ بھی ہو گیا. اب نیکسٹ کیا ہے, اب نیکسٹ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کوئی دوسری طرف سے سرنڈر ہو تو کوئی فیس سیونگ ملے تو بات ختم کریں, اور انہوں نے آلریڈی غزہ کی پٹی کا ایک نیا نام سوچ لیا ہوا ہے کہ ادھر جتنے بھی فلسطینی باقی بچیں گے اس کو انہوں نے نام دیا ہے ٹینٹ سٹی کا, کہ یہ ایک ٹینٹ سٹی ہوگی. اچھا اب ان کے تو پلان بہت آگے کے ہیں. دوسری طرف وہ جو حماس ہے اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا اپنے کریڈینشلز بڑے مشکوک ہیں. حماس کی اگر آپ وہ تاریخ دیکھیں تو اس کے کریڈینشل اپنے بڑے یعنی مشکوک ہیں. ادھر سے حزب اللہ جو ہے, حزب اللہ جو کہ لبنان بیسڈ ہے, جس نے کہ ایک دفعہ بڑا یعنی سبق سکھایا تھا اسرائیل کو, وہ بھی میدان میں آنے سے ہو رہا ہے, کیونکہ ایک طرف یعنی وہ حماس کے ساتھ نہیں اپنے ہاتھ جوڑنا چاہتے, ہاتھ ملا کے چلنا چاہتے, حماس کے ساتھ مل کے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کوئی ہو. اب یہ کہ تیل یہاں موجود ہے, یہاں پہ آلریڈی یعنی بہت ساری جو ہیں وہ نظریں آلریڈی تھیں, عراق خالی ہو گیا, کویت خالی ہو گیا, اب یہ سعودی عربیہ, عمان, UAE وغیرہ رہ گئے ہیں. تو جو باقی کھچا تیل ہے, جو باقی کھچی انرجی ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنی ہے, لیکن وہ ہے مطمع نظر دنیا کی بڑی طاقتوں کا جن کو کہ تیل اور انرجی کی ضرورت ہے. اسرائیل کا یہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے, صرف 1 اسٹیٹ ہو. پوری دنیا کہہ رہی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کہہ رہے ہیں, ابراہم آپ اکارڈ لے لیجئے, آپ یہ اوسلو لے بالکل لیجئے. نظم صاحب بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. بریگیڈیئر صاحب, جیسے کہ نجم الثاقب صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اسرائیل کا بہت آگے کا پلان ہے. اس وقت ہمیں ایک رپورٹ چلانی ہے سر, ایک رپورٹ چھوٹی سی دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو, اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر یہ جنگ جو ہے وہ کس کو سوٹ کرتی ہے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر کے عوام اور حکومتوں کی لائن مختلف ہے. لندن میں 1 لاکھ سے زائد مظاہرین کے احتجاج نے عالمی پریس میں نمایاں جگہ لی. اسٹاک ہومز اور کوالالمپور میں بھی بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے, جبکہ سڈنی سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی اسرائیل کی مذمت میں ریلیاں نکالی گئیں. مظاہرین نے فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرنے اور امداد بحال کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجی مظاہروں میں اسرائیل کی مذمت میں بھی بھرپور نعرے
بلند ہوئے. بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی اثر اس کا دکھائی ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ بھی ہمیں بتا دیجئے، ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہ جو جنگ اگر مزید بڑھتی ہے یہ کس کو سوٹ کرتا ہے سر؟ جی اس میں خیر ڈفرینٹ پرسیپشنز بھی ہیں، ڈفرینٹ ویوز ہیں، اینڈ آئی ریسپیکٹ جو مسٹر صاحب کی اسیسمنٹ ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ کوئی آج نہیں ہوا کہ یا لیٹس سے ون ٹائم نہیں کیا اسرائیل نے. یہ دائیوہ پالیسی ہے کہ جیسے ہی گھاس بڑی ہے اس کو لان مور سے، اور بیسیکلی فلسطینیوں کو وہ گھاس سمجھتے ہیں کہ یہ گرو کریں گے، ان کی ایک جنریشن کو ختم کیا جائے. لیکن آئی تھنک اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو حزب اللہ اور حماس کی ملٹری پاور ہے، کیا وہ پچھلی 2 جنگوں کی وجہ سے کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ کیا انہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا؟ اسپیشلی حزب اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے، آئی تھنک دے ہیڈ تھاؤزنڈز آف راکٹس، اور آج کہہ رہے ہیں کہ شاید لاکھوں میں ہے. پھر ڈرون وارفیئر ہے، بیکاز ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہیں. بڑے سستے ایسے ویپن سسٹم آ گئے ہیں کہ اگر آپ انوویٹیولی یوز کریں تو اس کو آپ آئی تھنک اچھے بڑی پاور کو ڈینٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کیا چوائس ہے. اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ گریٹ اسرائیل کا شاید پلان ہے، وہ تو ہمارے سامنے آ گیا تھا ابراہم ایکارڈ کی فارم میں، نارملائزیشن کی بات ہو رہی تھی، دین انڈیا، مڈل ایسٹ، اسرائیل جو ہے یورپ کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، اور اس پہ کام آلریڈی شروع ہو چکا تھا. تو اس میں آئی تھنک جو حماس تو ڈیفینیٹلی ایک سپریٹ گروپ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج فلسطینیوں کی خواہش تھی کہ ان کو جو بھی پرومس کیا کم از کم وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں، وہ نہیں ہو رہا تھا. دے ریئلائز کہ یہ ابھی ویسٹ بینک میں آپ دیکھیں کوئی ریزسٹنس نہیں، جا کے 91 بندے انہوں نے مار دیے ہیں اور ڈیلی کلنگز ہو رہی ہیں. تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اگر لیٹ سے انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھتی ہے اور مائدین یہ سمجھتے ہیں جی آل رائٹ کہ آپ ان کی جو بھی جنریشن تیار اس کو ذبح کر دیں تو اٹس اوکے، اور ان کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، تو یہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو ریزسٹنس تھی، ابھی آپ دیکھیں لیٹ سے 12 لاکھ ڈسپلیس ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، فیملیز میں آئی تھنک کوئی فیملی نہیں ہے. یہ بچے آگے جا کے کیا بنیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ 5 ایئر ڈاؤن دا لائن کیا یہ سارے کے سارے لیٹ سے ملیٹنٹ نہیں بن جائیں گے، بیکاز ان کو آپ نے دیا کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. تو دیر لاٹ آف فرسٹریشن، اور اس کے اندر چاہے وار کا یہ ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتی ہے تو کوئی پلان ہوتا ہے، بٹ دین پلان از دا فرسٹ کیجویلٹی، اور وار پھر اپنا نیریٹو جنریٹ کرتی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں دیر آر چانسز کہ اگر مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو وار کوڈ ایکسپینڈ. اس میں فائنلی کس کا آئی تھنک فائدہ نقصان ہوگا؟ یوکرین میں بھی ویسٹ نے بڑا ٹرائی کر کے دیکھ لیا رشیا کو، لیکن الٹیمیٹلی ویسٹ ہیز سفرڈ اے لاس. آپ دیکھیں ڈالر ڈینٹ ہوا ہے، یورپ اکانومی آلموسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2% ریسیشن پہ ہے. جرمنی جیسی اکانومی اس وقت ریسیشن پہ ہے جسٹ بیکاز آف یوکرینین وار، اینڈ دے تھاٹ دے کوڈ گیٹ اوے ود. ویسٹ کی جو آئی تھنک پاور تھی اور ہیجمنی تھی وہ کافی جگہ چیلنج ہوئی ہے. میرے خیال میں چیزیں آگے جائیں گی، لیکن آل دا مور ریزن کہ انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ ریئلائز اس چیز کو یہاں پہ روکا جائے. بالکل ریئلائزیشن ہونی چاہیے. نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب عرب کنٹریز جو ہیں ان کا رول کیا ہے؟ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں اور ان کی پھر مجبوریاں کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا اور اس کا جواب بھی بڑی دفعہ مل چکا. جب ہم OIC کی بات کرتے ہیں اس پہ 56 ممالک ہیں مسلمان. اب ان کا ہمیں سوائے کاغذی کارروائیوں کے ابھی تک تو کچھ چیز سامنے آئی نہیں ہے. اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ عرب کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ جنگ ہے حماس کی اسرائیل کے ساتھ، اور فلسطینی بیچارے اس پہ پس رہے. تو پہلا تو یہ ہوا کہ عرب لیگ اس لیے یا عرب ممالک اس لیے یا OIC اس لیے اس میں نہیں ہے کہ یہ جنگ ان کی ہے ہی نہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو 56 ممالک ہیں آپ کے، ان کی 56 فارن پالیسیاں ہیں. ہر ملک کی اپنی اپنی فارن پالیسی ہے. مثال کے طور پہ اسرائیل کو UAE نے تسلیم کر دیا، سوڈان نے کر لیا، ایجپٹ نے کر لیا. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی کرتے نظر آ رہے تھے، اور یہی ایک بنیادی وجہ بنی کہ جب سعودی عربیہ کی بھی بات آ گئی کہ وہ اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، تو حماس کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حماس نے ابھی تک کیا چیز اچیو کی ہے، تو حماس نے ایک چیز اچیو کی ہے ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیل ہو رہی تھی سعودی عربیہ کی اسرائیل کے ساتھ وہ اس نے روک دی ہے، اور وہ مکمل طور پہ اس وقت رک چکی ہے. اس کے علاوہ مجھے حماس جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس میں عرب لیگ یا عرب بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اور آپ نے خاص طور پر جو یہ بات کی ہے کہ 56 مسلم ممالک ہیں، 56 ڈفرینٹ ان کی فارن پالیسیز ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں تو یہ کہا جاتا ہے کوئی ملک کسی کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا،
لیکن صرف مفادات ہوتے ہیں. مزاحمت کا استعارہ اور فلسطین کی جنگ آزادی کی لڑائی میں سب سے بڑی قربان گاہ غزہ، جہاں مارے جانے والے اپنے لہو سے آزادی کی راہ متعین کرتے ہیں اور بچ جانے والے انہی کے قدموں پر چلتے ہیں، نشان منزل کی جانب چل پڑتے ہیں. جی ہاں، نشان منزل آزادی، مکمل آزادی. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب اور سابق سفیر نجم الثاقب صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.